پاکستان میں شریعت اور اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ میرے بھائی اس کے اوپر میں اب کیا بار بار آپ کو بولوں. میری پچھلے دنوں جب یہ طالبان والا معاملہ ہوا اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے پاکستان میں خلافت کے حوالے سے. تو بس ڈیٹم لیول کے اوپر آپ کوشش کریں کہ پہلے پاکستانیوں کو مسلمان کریں، پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کے منہج کے مطابق. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں، یہ جذباتی جملے ہیں اور یہ جو آج کل کے چند وائزین بیٹھ کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا، اے سی والے کمروں میں 30-40 ہزار روپے کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو زہد سکھا رہے ہوتے ہیں اور جہاد سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں روپیہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کا لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ، ان کی یہ فیلڈ ہے. جسٹ لائک امریکہ میں، یورپ میں آپ کو اسلامیات کے ٹیچر یہودی بھی مل جائیں گے جنہوں نے اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، پریکٹس کرنے کے لیے نہیں. تو یہ اکثر وائزین بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. چلیں جو مسلمانوں میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن یہ آپ کا صرف لہو گرما رہے ہیں، خود ان کی لائف پریکٹیکلی اس چیز کا نمونہ نہیں ہے. آپ کا صرف دماغ خراب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے کوئی دین میں تبدیلی، کوئی دین کے نظام کے اعتبار سے کوئی ملک میں تبدیلی آ سکتی جب تک کہ عوام تبدیلی خود نہ چاہے. ذہن میں رکھیں، عوام کا حال تو یہ ہے جو کچھ مینار پاکستان میں ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ کوئی اس قسم کی عورت جو خود مردوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے، تو وہاں پہ مردوں کا آپ دیکھیں کیسے وضو اٹھا. یہ اسلامی نظام والے وضو ہیں، ان کا قائم نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں واضح آیت ہے، سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیسے سمجھائے بے نمازی کے بارے میں؟ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 246، بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں، سنن جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا فرق نماز ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. پھر بھی کوئی گنجائش رہ جائے تو ہم کہتے ہیں جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ کافر سمجھتے تھے نماز چھوڑنے والے کو. تو پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں جن کے اوپر اسلامی نظام قائم کیا جائے؟ تو شناختی کارڈ میں تو شاید آپ کو 18 سے 20 کروڑ مل جائیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو کتنے لوگ ملیں گے؟ کتنے جمع کر لیں؟ 1 کروڑ بھی آپ نمازی نہیں پاکستان میں سے نکال سکتے ہیں. تو 1 کروڑ عوام اس ملک میں جہاں کی آبادی 22 کروڑ ہے، اس کے اوپر تو پھر 22 کروڑ والے میں سے پھر 1 کروڑ سائڈ پہ رہ گیا، 21 کروڑ سائڈ پہ ہے. تو 21 کروڑ والے معاملات لے کے ان کے ساتھ چلنے چاہیے نا، نہ کہ وہ ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں. اور اسلامی نظام تو مسلمانوں کے اوپر ہے، کافروں کے اوپر تو نہیں نافذ کرنا. تو اسلامی نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن ٹھنڈی کر کے کھائیں. نبی الاسلام نے مکے میں کون سا اسلامی نظام قائم کیا تھا جس کو آپ اسلامی نظام سمجھتے ہیں؟ خانہ کعبے کے اندر 13 سال تک آپ نے مکے میں، اور 8 سال مدینے کے بھی ڈال لیں، 21 سال تک بت برداشت کیے ہیں نا. کوئی گریلا وار کر کے آپ نے ایک رات میں بت تو نہیں توڑوا دیے. آپ کے لیے مشکل تھا، 100 کے قریب بندہ تو تھا نا مکے میں، 2-4 بندے رات کے وقت بھیجتے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تھے کعبے میں، جا کے بت توڑوا دیتے. لیکن آپ کو پتا تھا میں بت توڑواؤں گا، میری یہ مختصر جماعت یہ کچل دیں گے اور یہ دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ ہوشیاری ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو دعوت کا کام ہے اس کو ادھر ہی ختم کروا بیٹھیں؟ اللہ کے نبی اتنے کانشیس تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ آج مٹھی پر مسلمان ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. حضور کو ڈر تو تھا نا. یہ تو آپ ہیں جو نگاہیں مار کے تو لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، حضور کو تو محنت کر کے کلمہ پڑھوانا پڑتا تھا. ہاں، اس طرح نہیں ہوتا.
اچھا یہ واقعات بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جی حضور نے کہا کہ قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. دوسری طرف کہتے ہیں جی باجید بستامی جس گلی سے گزر جاتے تھے نا وہ سب لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, ان کے چہرہ دیکھ کے پھر انہوں نے نقاب کرنا شروع کر دیا. یعنی باجید بستامی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. اور وہ شخص جس کی پرائمری ڈیوٹی تھی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی, اسے یہ کرامت اور معجزہ ملا ہی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام آپ کو کافر نہیں دیکھتے تھے, کلمہ پڑھنے کی بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کا نشانہ بناتے تھے. یہ سب کہانی ہے. جب ہم نبی علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں, او جی انہوں دی گالا نہ کرو, او پائی کی دی گال کریے پھر, تو کافر ہے مسلمان ہے؟ مسلمان ہے تو اللہ کے نبی کی بات ہی کرے گا نا. تو بابوں کی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کیا لے کے آئے؟ گرو نانک کی بات لے کے آئے, کسی پنڈت کی بات لے کے آئے کمپیئر کروانے کے لیے, کسی پادری کی بات لے کے آئے؟ تو ہم تو تجھے یہی بتائیں گے نا کہ تو دوست تو لگا رہا ہے ہمیں بابے کی, تو بابا تو کس کی بنیاد پہ کلیم کیا ہوا ہے؟ دین کی بنیاد پہ. تو دین تو وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, اور وہ اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اس کی تعلیمات اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. تمہارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے سوائے ان کا نام کیش کروانے کے.